اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے، اور آپ کو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مبارک ہو تمام ان لوگوں کو جن کو پروردگار متعال نے اس لائق سمجھا کہ ایک بار پھر اتنے خوبصورت مہینے میں انہیں داخل کرے اور انہیں توفیق دے کہ بہترین اعمال سے وہ اس مہینے کو مزین کریں، تاکہ قیامت کے دن جس مرحلے پر پکارا جائے کہ این الرجبیون، کہ کہاں ہے وہ جو ماہ رجب کے اہل ہیں، وہ جنہوں نے ماہ رجب کو زندہ کیا، تو ان کے سر فخر سے بلند ہوں، اہل بیت بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں کہ ہاں صحیح تم نے حق پیروی ادا کیا، اور انشاءاللہ بہترین اجر و ثواب بھی حاصل ہو۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ ماہ رجب میں داخل ہوتے ہیں، کیا سب کو مبارکباد دینی چاہیے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وقت ماہ رجب کے وقت کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر ماہ رجب میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن دل سے وہ ماہ رجب میں داخل نہیں ہوئے ہوتے۔ اسی لیے میں مبارکباد دوں گا ہر اس شخص کو کہ جو دل سے ماہ مبارک رجب میں داخل ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک فرصت نہ ملی ہو روزہ رکھنے کی یا پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کی، لیکن کم سے کم آرزو اس کے دل میں ضرور ہے کہ مجھے موقع ملے، مجھے توفیق ملے کہ میں اپنے پروردگار متعال سے راز و نیاز کروں، اور اس فاصلے کو جو پچھلے ماہ مبارک رمضان سے اب تک آ چکا ہے، اس فاصلے کو میں کم کروں، تیاری حاصل کروں۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام لوگوں کو ماہ رجب مبارک ہو، اور پروردگار متعال انشاءاللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ جس طرح سے پچھلے سالوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے خالص گفتار کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور مختصر اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو اس دفعہ بھی ہم نے یہی سوچا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ تحفہ، یہ نذرانہ اہل بیت علیہم السلام کی خالص گفتار کا، خالص احادیث کا، خالص دعاؤں کا آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں، ہدف خلقت کو پروردگار متعال نے قرآن مجید میں واضح بتایا۔ میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ سب کو یہ آیت پتہ ہے، جو چاہے اس آیت سے جو استفادہ کرے۔ جو میسج ہے اس آیت کا وہ بہت کلیئر ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہدف خلقت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، حصر کیا ہوا ہے، فرمایا ہے کہ فقط اور فقط خلقت سے جن و انس کی میرا ہدف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگرچہ کہ عبادت کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ثابت ہو گیا کہ اگر زندگی گزارنے کا ہدف عبادت ہے تو پروردگار متعال کے ہدف کے ساتھ یکجہتی ہے، اور اگر زندگی گزارنے کا ہدف عبادت نہیں ہے، زندگی میں عبادت انجام نہیں دے رہے ہیں، تو بس پروردگار متعال نے جو ہدف بتایا ہے قرآن مجید میں اس کے ساتھ یکجہتی نہیں ہے۔ ہاں، عبادت کیا ہے، عبادت کیا نہیں ہے، اس میں ضرور ہم بحث و گفتگو کر سکتے ہیں، اور کچھ عبادتیں اجتماعی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں انفرادی عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال عبادت کی شرط ہے نیت، اور نیت کا شرط ہے غافل نہ ہونا۔ بس جو غافل نہیں ہوگا پروردگار متعال سے، وہ نیت کرے گا، جو نیت کرے گا اس کے اعمال عبادت میں شامل ہوں گے۔ ایک اور میں اس دفعہ آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پیش کرتا ہوں کہ پس اگر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے ہم حاصل نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ عبادت کرنا ہدف خلقت ہے، بس عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ عبادت اگر ہم کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کے حوالے سے بھی میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں، جو جیسا استفادہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کرتا ہوں واضح میسج کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی جس نے خلق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں بظاہر کہ پروردگار متعال نے خلق کیا تاکہ عبادت کریں، اور عبادت کے نتیجے میں تقوی حاصل ہو۔ اور تقوی سے کیا مراد ہے عزیزان گرامی؟ بہت سوچ اور تفکر کے بعد مختلف زوایا کو دیکھ کر گویا تقوی سے مراد یہ ہے کہ پروردگار متعال کے وجود کو انسان حس کرے، اور اس احساس کا اثر اس کے رفتار و گفتار و افکار میں شامل ہو۔ یعنی جب وہ بات کرے تو پروردگار متعال کا اثر اس کے باتوں میں ہو، اگر وہ سوچے تو پروردگار متعال پر ایمان کا اثر اس کے افکار میں ہو، اور اگر وہ اعمال انجام دے تو اس عمل کے اندر پروردگار متعال کا اثر ہو۔ یعنی وہ جس طریقے سے اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں انسان کام کرتا ہے، کسی خاص جگہ پر انسان کام کرتا ہے جہاں کے اپنے خاص قوانین ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہر کپڑے پہن کر نہیں جاتا، ہر بات نہیں کرتا، اس کی چال ایک خاص چال ہوتی ہے، اس کی گفتار ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ پروردگار متعال پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے وجود کو احساس کرتا ہے، اپنے وجود سے اس کے وجود کو احساس کرتا ہے، تو پھر اس کی باتیں وہ نہیں رہتی جو دوسروں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے کام وہ نہیں رہتے جو دوسروں کے کام ہوتے، اس کے افکار وہ نہیں رہتے جو دوسروں کے افکار ہوتے، اور ان میں اثر آتا ہے پروردگار متعال پر یقین اور ایمان کا۔ اسے کہتے ہیں تقوی، تقوی الہی، پروردگار متعال کو لحاظ کرنا، پروردگار متعال کا خیال رکھنا اس بات سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، اگر یہ ہدف ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور اگر یہ قرآن مجید کی ان 2 آیتوں سے ہمیں واضح ایک میسج مل گیا تفکر اور تأمل کے بعد، تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان سوچے کہ وہ کون ہے کہ جس کی اطاعت کرنے سے، جس کی پیروی کرنے سے مجھے اس سفر میں بہترین مدد حاصل ہوگی۔ اور میرے خیال میں جواب یہی ملے گا کہ جو لوگ اس سفر میں کامیاب ہو چکے ہیں، یعنی سفر عبادت الہی ہو، سفر تقوی الہی میں جو کامیاب ہو چکے ہیں، جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ چکے ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے تو سعادت اسی میں ہے، رستہ بہت نزدیک ہو جائے گا، زحمتیں کم ہو جائیں گی۔ جب انسان کو کوئی ساتھی ملتا ہے، جب انسان کو کوئی راستہ دکھانے والا ملتا ہے، تو اس کے سفر میں بہت آسانی پیش آتی ہے۔ تو اب ہم قرآن مجید سے سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے کہ جن کو اگر ہم فالو کریں تو عبادت کے سفر میں اور تقوی کے سفر میں آسانی پیش آئے گی اور ہم راستہ نہیں بھٹک جائیں گے۔ تو قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ یوفون بالنذر، یہ وہ ہیں جو اپنے نذر پر وفا کرتے ہیں، اپنے وعدے پر وفا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اس روز سے گھبراتے ہیں، اس روز کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ جس دن سختیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اپنے کھانے کو اگرچہ کہ اس سے محبت رکھتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے نیاز مند ہوتے ہیں، یعنی اس کھانے کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی وہ اسے یتیم و مسکین و اسیر میں بانٹ دیتے ہیں۔ اور بانٹنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھانا صرف اور صرف پروردگار متعال کی خاطر دے رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کب جزا مانگتے ہیں، ہم تم سے کب کہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، تم اگر چاہتے ہو کہ تم ہمیں کوئی جزا دو، تو پروردگار متعال کی عبادت کے راستے میں، تقوی الہی کو اختیار کرنے کے راستے میں تم ہمارے پیچھے پیچھے چلو۔ اب عزیزان گرامی، یہاں سے نتیجہ لیتے ہیں کہ بہترین راستہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جب موجود نہیں ہے تو ان کے اقوال پر غور کی جائے، ان کے افکار پر غور کیا جائے، اور ان کے اقوال اور افکار کے سائے میں ہم اپنے راستے کو تلاش کریں۔ اور بہترین اقوال اہل بیت علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جو انہوں نے ایک
بہترین کیفیت میں، عبادت کی کیفیت میں پروردگار متعال کے سامنے بیان کیے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، دعائے امام حسین علیہ السلام در روز عرفہ ہے۔ یہ خزانے ہیں، یہ بڑے بڑے خزانے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے علوم کے، کہ جس سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید سے جب غفلت اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام سے تو نزدیک ہیں، اور پھر جب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام ان خالص گفتگو سے جو پروردگار متعال کے بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیے، ان سے بھی غفلت ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، انشاءاللہ یہ غفلتیں ختم ہوں گی، جیسے کہ ہم نے حسب معمول اپنی کوششوں کو انجام دیا ہے۔ اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ماہ رجب کی اس دعا کا ترجمہ اور شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جسے ہم سب پڑھتے ہیں، یا من ارجو ہو لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شہر۔ آہستہ آہستہ تکرار کر کے اس دعا کے متن کو اور ترجمے کو اور مختصر شرح کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ سب کو یاد ہو، سب کے ذہن میں بیٹھے، جب نماز کے بعد پڑھیں تو پتہ ہو کہ اپنے پروردگار متعال سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے اس دفعہ اپنے اس دعا کے سفر کو ایک خاص نام دیا ہے، وہ نام ہے کاروان عطرت۔ یعنی ہم ماہ رجب سے کاروان عطرت کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ اس کاروان عطرت کے ذریعے ہمارا عبادت الہی اور تقوی الہی کی طرف سفر آسانی سے طے ہو جائے انشاءاللہ، اور ہم پروردگار متعال کے سامنے سرخرو ہوں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک خاص دعا ہے، خواب الوافدون الی غیرک، وہ ماہ رجب میں ریکمنڈڈ دعا ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ انشاءاللہ ہم وہ دعا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عظیم خزانہ ہے، عجیب و غریب طریقہ ہے پروردگار متعال سے بات کرنے کا، انسیت پیدا کرنے کا۔ اور دعا کے الفاظ جادو کے الفاظ نہیں ہوتے، دعا کے الفاظ میں کوئی جادو نہیں ہوتا، دعا کو سمجھنا ہوتا ہے، دعا کے معنی کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہاں، جادو دعا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مردہ دل کو، ایک فرسودہ دل کو، ایک دل جو کہ پروردگار متعال کی عبادت سے سینکڑوں میل دور ہو چکا ہے، تو دعا کے جملے میں یہ جادو ضرور ہوتا ہے کہ جب یہ دل اس دعا کے ایک جملے کو پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، تو گویا سینکڑوں سال کی گرد و غبار اس کے دل سے ہٹنے لگتی ہے، اس کا دل پگھلنے لگتا ہے، مزید وہ اس دعا اور مناجات کو سننا چاہتا ہے، مزید پروردگار متعال کے بارگاہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ سمجھے گا تو یہ اثر ہوگا۔ یہ دعا کا اثر ہے کہ انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ انسان پروردگار متعال سے گفتگو کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ انسان جسے سختی اور مشقت پیش آتی ہے، لیکن جب وہ دعا کے الفاظ سنتا ہے تو اس کے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے کنیکٹ کرے، خاص کر کے جب وہ دعائیں اہل بیت علیہ السلام کی ہدیہ کی ہوئی دعائیں ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم ماہ شعبان میں داخل ہوں گے تو مناجات شعبانیہ کا باقی حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر مناجات شعبانیہ ایک مرحلے تک پہنچ گئی تو ماہ رمضان سے پہلے یا ماہ رمضان کے کچھ دن شروع کے جو ہے ہم دعائے استقبال ماہ رمضان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کی شرح، اور اس کے بعد حسب معمول دعائے ابو حمزہ سمالی جیسی عظیم دعا کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر وقت مزید بچا تو دعائے وداع ماہ رمضان بھی صحیفہ سجادیہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے خزانے ہیں، یہ کاروان عطرت ہے، اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ دعا دو صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ایک آپ کی خدمت میں اس گروپ میں آڈیو پیش کی جائے گی، آپ اس گروپ کی لنک اپنے عزیز اور اقارب کو فارورڈ کریں، دعا کی ریکارڈنگ کو چاہیں تو فارورڈ کریں۔ اور بہت سے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ وہ جو پچھلی والی اپلیکیشن تھی جس پر ہم پہلے دعا ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، کاسٹ باکس اپلوڈ کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں سینڈ کرتے تھے، وہ ذرا لوگ اس سے مانوس نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہم نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یوٹیوب پر ایک چینل پر ان دعاؤں کو رکھیں گے، جس نے جو چاہتا ہو تو وہ یوٹیوب سے بھی اس دعا کو سن سکتا ہے۔ اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جس دن دعا آئے اسی دن، چاہے ریکارڈنگ سے چاہے یوٹیوب، اس کو سن لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ 10 منٹ کی دعا ہے، 15 منٹ کی دعا ہے، کل سن لیں گے۔ اکثر تجربہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ پروکیسٹینیٹ کرتے ہیں، جو اگلے دن کے لیے ڈال دیتے ہیں، ان کی پھر جمع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنے ماہ رجب ہمارے آپس میں ساتھ میں ہی نکل گیا، ایسا لگتا ہے کل ہی تھا کہ جب ہم بیٹھ کر دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے تھے۔ کیوں اس وقت کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ آج کے دن
10 منٹ پروردگار متعال سے گفتگو کا اگر کوئی موقع مل چکا ہے، آڈیو حاضر ہے، اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکے ہیں آپ کی اپنی زبان میں، تو کیوں اسے ڈیلے کریں؟ اسی دن اسی وقت اچھا سا موقع نکال کے، اگر آپ یونیورسٹی میں، کالج میں کام پر ہیں، کونے میں جا کر اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر اپنے دل کی تار کو پروردگار متعال سے جوڑ دیں، وہ رابطہ برقرار کر دیں۔ بہترین ٹائم کو تلاش مت کریں۔ جب ہم کچھ زیادہ ہی آئیڈیالسٹک ہو جاتے ہیں تو بہت ساری فرصتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے وقت، چھوٹی چھوٹی فرصتیں تلاش کریں شیطان کو دور بھگانے کی اور پروردگار متعال سے متصل ہونے کی۔ عزیزان گرامی، امید ہے کہ بہترین رزلٹس اور نتائج پروردگار متعال آپ کو عطا فرمائے ماہ رجب کے، اور ایک زبردست تیاری کے ساتھ آپ ماہ شعبان میں داخل ہوں اور اس میں آپ کے اعمال پروردگار متعال کی بارگاہ میں قبول ہو، اور انشاءاللہ یہ ماہ رمضان آپ کے زندگی کا ایک انوکھا ماہ رمضان ہو جس میں آپ کو وہ تحفے ملے کہ جس کی آپ ہمیشہ امید رکھتے تھے، لیکن آپ کو کبھی بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ تحفے ملیں گے، لیکن انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے، اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت اور خالص گفتگو کی برکت سے، پروردگار متعال کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے رکھنے کی وجہ سے آپ کو وہ گفٹس ملے ماہ رمضان میں کہ جس سے آپ بھی فائدہ حاصل کریں اور آپ کی نسلیں فائدہ مند ہوں۔ تو اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔